بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں ان معاملات سے متعلق بات چل رہی ہے جس کا تعلق ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ انہی میں سے ایک اہم امر اور ایک اہم معاملہ جو دین اسلام کا ایک بڑا خوبصورت عمل بھی ہے اور ایک مسلمان کی علامت اور شعار بھی ہے، وہ ہے سلام کرنا۔ سلام کرنے سے متعلق کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ آج کی مجلس میں عرض ہوں گے۔ اس بات سے ہر مسلمان واقف ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے جس کو انسیت اور محبت کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو لفظ انسان ہے نا، اس پہ اگر آپ غور کریں، اس انسان کے ابتدائی 3 حرف کیا ہے؟ الف، نون اور سین۔ الف، نون اور سین کو آپ ملائیں تو لفظ بنتا ہے انس۔ اس لفظ انسان کے مادے میں ہی انسیت ہے۔ جب ہی انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، اب یہ قریب ہونا کبھی رشتہ داری کی وجہ سے، کبھی دین کی وجہ سے، کبھی پڑوس کی وجہ سے، کبھی دوستی کی وجہ سے، کبھی کسی مجلس کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فطرت انسانی میں انسیت ہے دوستو، یہ قرب چاہتا ہے۔ اس لیے جو بالکل کٹ جائے، ہٹ جائے، دور ہو جائے، لوگ کہتے ہیں اس پہ کچھ ہے، اس کا ذہن کچھ متاثر، ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ایک بڑی خوبصورت ترتیب رکھی۔ 2 مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں یا قریب گزریں یا قریب بیٹھ جائیں تو ایسے موقع پہ اس انسیت اور محبت کا اظہار کیسے ہو؟ ہر دین نے اور ہر دور میں انسانوں نے اس کے لیے مختلف طریقے رکھیں کہ بھئی جب 2 افراد آپس میں ملیں تو وہ کیا کریں؟ کوئی جھک جاتا، کوئی سینے پر ہاتھ رکھتا، کسی نے مختلف کلمات اس کے لیے ایجاد کیے، لیکن ہمیں اس مبارک دین کی برکت سے اس کے لیے کوئی رسمی ترتیب نہیں دی گئی کہ بھئی ایک رسمی کارروائی ہے، آپ اس کو پورا کر لیں، نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک ایسا عمل دیا گیا کہ جس عمل کا تعلق نہ تو ضرورت سے ہے، نہ اس عمل کا تعلق نسبیت سے ہے، اور نہ اس عمل کا تعلق عقیدت سے ہے۔ بہت غور کریں دوستو، ایک ایسا عمل دیا جس کا تعلق نہ تو ضرورت سے ہے۔ ایک انسان کو دوسرے سے ضرورت ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے مجھے اس فلاں ساتھی سے ضرورت ہے تو لازماً اس سے ملوں گا تو مسکراتے ہوئے اور بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، ویسے نہیں ہے، لیکن آج اس لیے کہ ضرورت ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے مل رہا ہے کہ نسب کا رشتہ ہے، خاندان ہے، آج تقریب ہے وہاں جا رہے ہیں، وہ ریسیپشن میں کھڑے ہیں، جی آپ کیسے ہیں، جی آپ کیسے ہیں، یہ جو ہم مسکراتے ہیں بعض دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہے نا، لیکن اس لیے مسکرا رہے کہ ایک نسب کا رشتہ ہے۔ اچھا، بعض دفعہ اس لیے کہ ایک عقیدت ہے، آپ کو کسی سے عقیدت ہے، وہ آپ کے شیخ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں، اس وجہ سے آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ان تینوں باتوں سے ہٹ کے آج یہ بات سمجھ کر جائیں کہ اس مبارک دین اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے جو طریقہ سکھایا سلام کرنے کا، اس سلام کا تعلق ان تینوں میں سے کسی بات سے بھی نہیں، نہ ضرورت سے ہے، نہ نسبیت سے ہے، نہ عقیدت سے ہے، بلکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ سلام محض ملاقات کا رسمی جملہ نہیں، بلکہ سلام ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے۔ جیسے آپ نے ابھی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، وتر پڑھی، دعا مانگی، ابھی درس میں بیٹھے، ان سب کاموں کو کرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ اللہ پاک کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔
آپ اس امید پر بیٹھے کہ اس عبادت پہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے دو مسلمانوں کو آپس میں ملاقات کے وقت جو جملہ عطا فرمایا، جو عمل عطا فرمایا، اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ لہذا جو مسلمان السلام علیکم کہے، اس نے ایک عبادت کی، جو جواب میں وعلیکم السلام کہے، اس نے بھی عبادت کی۔ سلام میں پہل کرنے والے کی نیکیاں زیادہ ہیں اور جواب دینے والے کی نیکیاں اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن دونوں ایک عبادت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج اس اعتبار سے ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں دوستو، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ بس اگر کوئی تعلق ہے یا لین دین ہے یا رشتہ داری ہے یا کوئی ضرورت ہے پھر تو چل رہا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ اس طرف سے آ رہا ہے، میں اس طرف سے جا رہا ہوں، بالکل دو مسلمان اس طرح قریب قریب سے گزر رہے ہیں، نہ یہاں سے سلام ہے نہ وہاں سے جواب ہے، وہ مزاج ہی ختم ہو گیا۔ کچھ تو ہمارے اس مزاج کی غلط سختیوں نے کہ ہمیں غلط باتیں سکھا دی گئی کہ جی فلاں کو سلام کرنا حرام ہے نا۔ ایک پڑوس میں رہنے والے، ایک گلی میں رہنے والے، ایک ساتھ کاروبار اور تجارت میں قریب رہنے والے، وہ ایک دوسرے کو سلام کے روادار نہیں ہے، یا ایک نے سلام کیا دوسرا جواب نہیں دیتا، نہیں بھائی، ان کو تو سلام کرنا حرام، یا سلام کر دے تو جواب دینا حرام ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی حالت ہے جو دنیا پہ غلبے کا خواب دیکھ رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا دوست، کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہے، ان کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس لیے بعض جگہ پر ہمارے اس جو ایک مذہبی جذبات کا جو ایک فیکٹر ہے نا ہمارے اندر، اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر مذہبی جذبات ہیں، اور یہ بہت ہی ایک اللہ کی نعمت ہے جب بھی ہماری مسجدیں اور ماحول آباد ہیں۔ لیکن اگر اس کا مس یوز ہوا، اس کو غلط استعمال کیا گیا اور ہمارے جذبات کو غلط رخ دیا گیا، تو ہم آج ایک ساتھ رہنے والے تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں اس کو سلام نہیں کرتا، وہ اگر کر لوں وہ مجھے جواب نہیں دے رہا، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ اس کی اصلاح کی آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا آگے مسئلہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان اور کافر کی ملاقات ہو جائے تو یہ بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ ہاں، چونکہ سلام عبادت ہے اور سلام دعا ہے اور سلام عمل ہے، اور کافر کو ہم دعا نہیں دے سکتے اس چیز کی، تو اس لیے اس کے لیے دوسری ترتیب رکھ دی گئی، خاموشی وہاں بھی نہیں ہے۔ تو آج کی یہ جو خاموشی ہے کہ بس سلام کیے بغیر جا رہے ہیں، یا کوئی بات ہو گئی مزاج کے خلاف ہو گئی، سب سے پہلا عمل ہمارا جو آ کے ٹوٹتا ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ سلام پر۔ اب میں اس سے سلام نہیں کروں گا جی، یہ ہماری سب سے بڑی غیرت ہوتی ہے، ہم سلام کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ یہ چیزیں بہت ہی زیادہ میرے دوستوں بزرگوں قابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ وہ اخلاقی اور کردار کی کمزوریاں ہیں جو آج ہمارے اندر جڑیں بنا رہی ہے دوستوں، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے ایک ساتھی تھے اسی مسجد کے، ایک انسان ہوتا ہے دین بیزار اور ایک ہوتا ہے دیندار، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے نا۔ دیندار جو دین سے جڑا ہوا، دین بیزار جو کہ دین سے کٹا ہوا۔ اب ایک دیندار مسلمان ہے، اچھے ساتھی، نمازی ہے، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، مسجد سے جڑنے والے، وہ میرے پاس آئے، وقت پہلے کی بات ہے، ان کی کوئی تقریب تھی شادی کی غالباً، اب عصر کی نماز کا وقت، امام صاحب آج عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس تقریب میں آنا ہے، شرکت کرنی، یعنی یہ بالکل اپنا ایک مشاہدہ اور تجربہ عرض کر رہا ہوں نا، کہ آپ کو لگے کہ یہ مبالغہ نہیں ہے۔ آج عشاء کے بعد میں نے عرض کیا ان سے، چونکہ ساتھی تھے، میں نے کہا آج تو ہم پہلے سے 2 جگہ مدعو ہیں، ہوتا ہے نا،
ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا دوست، ہو سکتا ہے، جیسے آج کل بھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. میں کہا ہم تو پہلے سے 2 جگہ پر ہیں، تو اس لیے بظاہر ممکن نہیں کہ اب ایسا ہو سکے. آپ اگر کل کہتے، پرسوں کہتے، اب ایک تو دیکھیں نا ارجنٹ معاملہ ہے، یہ چیز بھی قابل اشکال ہے کہ آپ ہر نماز میں مسجد آ رہے ہیں اور آپ مجھے عصر میں کہیں کہ جی عشاء کے بعد آپ نے آنا ہے. تو خیر میں نے ان سے معذرت کی کہ جی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم 2 جگہ پہلے سے مدعو ہیں. وہ دن آج کا دن ہو گیا، سلام کی چھٹی ہو گئی. اب آپ بتائیں نا کہ اس میں کیا قصور ہے کہ ہم صرف اس بنیاد پر ایک چیز دل میں بیٹھا دیں، اور جب کہ ایک انسان عذر پیش کرے اپنا، اور عذر بھی کوئی جھوٹا نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن میں نے آ کے اپنا زور اور طاقت یہاں دکھا دی کہ جی چونکہ آپ اس چیز کو آمادہ نہیں ہوئے، لہٰذا اب میں کم از کم اتنی غیرت تو دکھا رہا ہوں کہ میں سلام نہیں کر رہا. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، خدا نخواستہ آپ حضرات ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ، یہ تو ایسے کمزور ہمارے جیسے لوگ ہیں، تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک انسان کا عذر ہو سکتا ہے، اور چلے عذر نہیں تھا، وہ بلا عذر بھی نہیں آیا، آپ کیوں اپنے عمل اور عبادت کو ترک کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کمزوریوں کی آج اصلاح کی، ان کوتاہیوں کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمارے دین کا عمل اور عبادت ہے، اور انسان کو عبادت کا موقع ملے تو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ پاک موقع دے رہے ہیں، اتنا آسان طریقہ ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی پہل کر کے پورا سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں ایک روایت میں، اور جو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو 10 نیکیاں ملتی. تو 30 نیکیاں اگر آپ کو بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے تو آپ بتائیں کتنی اللہ پاک کی مہربانی ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے محروم رکھتے ہیں. تو ایک تو اس عمل کے اہتمام کی ضرورت ہے. باقی اس کے علاوہ جو ملاقات کے کلمات ہیں آج کل رائج ہیں، مختلف زبانوں میں ہے، مختلف عرف کے اندر ہے، ٹھیک ہے، انسان ضرورت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. مثلاً آپ صبح آفس گئے، آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، یہ رسمی کلمات ہیں. کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ گناہ کر رہے ہیں، کہہ دیں ایک رسمی چیز ہے. لیکن سلام کے بعد پہلے سلام ہو جائے، اس کے بعد ٹھیک ہے، ایک چیز ماحول میں رائج چل رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی کہہ دیا. لیکن ایسے کلمات کہنا جو کسی کافروں کے شعار سے متعلق ہو، کافروں کا شعار بن چکے ہوں یا وہ لوگ استعمال کرتے ہو، ان کلمات کا استعمال ایک مسلمان کے لیے کلی اور قطعی طور پہ حرام ہے. وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے ممنوع ہے، ان سے ہمارے لیے اجتناب کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کا سلام آپ تک لے آئے، یہ بھی اکثر ہوتا ہے، آپ سے آ کے کہے گا کہ وہ فلاں صاحب، فلاں بھائی وہ ملے تھے، وہ آپ کو سلام دے رہے تھے. اب ہمیں بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جی اب کیا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے وہ آپ کو ملے تو میرا بھی سلام دیجیے گا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو سلام بھیجا آپ کو، اب آپ کو کیا کہنا ہے جواب میں؟ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی اب ایک حق آ گیا آپ کے ذمے. تو ایسے موقع پہ 2 کلمات سکھائے گئے، دونوں ثابت ہے. ایک طریقہ یہ لکھا گیا کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ جواب میں کہے وعلیکہ وعلیہ السلام. جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکہ وعلیہ السلام، آپ پہ بھی اور ان پر بھی سلامتی ہو. اب دیکھیں دونوں کا حق ادا ہو گیا، جواب ہو گیا ختم. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے سلام بھیجا ہے تو اس کو دعا پہلے دیں. تو اس کے لیے فرمایا وعلیہم وعلیکم السلام، وعلیہم وعلیکم السلام. اب دونوں میں سے جو بھی انسان آسانی سے کہہ دے وعلیکہ وعلیہ السلام یا وعلیہم وعلیکم السلام. لیکن طریقہ یہ ہے کہ اس پہنچانے والے کو اس انداز سے کلمات کہہ دیے جائیں
تو اس طریقے سے اس کے سلام کا حق ادا ہو جائے گا، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیک وقت کئی لوگ کسی جگہ داخل ہو جائیں، مثال کے طور پہ اب ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور 5-6 ساتھی 10 ساتھی داخل ہو گئے، تو انہوں نے آ کے، اب مثال درس کی بات نہیں ہو رہی، عام حالات میں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 ساتھی آ گئے، 10 ساتھی آ گئے، تو اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس عمل میں لگ جاتے ہیں کہ جی اب فردن فردن وہاں سے شروع ہوا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، یہ دائرہ گھوم رہا ہے، پھر وہ دوسرا گھوم رہا ہے، پھر وہ تیسرا گھوم رہا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی جو پہلے سے چلتی ہوئی ایک کیفیت بہت بری طرح متاثر ہو، کوئی بات چل رہی ہوگی، شاید کوئی اصلاح کی خیر کی بات چل رہی ہو، کوئی وہ ٹوٹ جائے گی یہیں ختم۔ اس لیے اب طریقہ کیا بتایا کہ اگر ایک مجلس میں بیک وقت بہت سارے لوگ داخل ہو گئے، ان میں سے اگر صرف ایک نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو آنے والے تمام ساتھیوں کی طرف سے سلام کا حق ادا ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئے؟ سب کا کہنا بھی ضروری نہیں کہ وہ 6 کے 6 کہیں گے تو کام بنے گا، نہیں، بس ایک آدمی آ کر کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں افضل یہ ہے، فقہاء نے لکھا کہ یہ سب اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن اگر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک نے جواب دیا، سب نے نہیں دیا، صرف ایک نے جواب دے دیا کہ وعلیکم السلام، تو اس نے بھی پوری مجلس کا حق ادا کر دیا۔ بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ یہ چیزیں بھی آج ہمارے ہاں تکلفات میں داخل ہو گئی ہے، خاص طور پہ بعض برادریاں ایسی ہے کہ بس وہ کسی جگہ تعزیت پر یا کسی مجلس میں گئے تو فردن فردن ایک ایک سے جی سلام چل رہا ہے، اب اتنا بڑا دائرہ ہے، اب جی وہ پورا گھوم کے گیا، پھر کوئی نیا مہمان آیا وہ پورا گھوم کے گیا، وہ پھر پورا گھوم کے گیا، وہ سارا وقت اسی کے اندر گزر رہا ہے۔ یہ کمزوریاں اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے ان آداب کو، ان سنتوں کو نہیں سیکھا ہے دوستو۔ ان کو سیکھ لیں گے بڑی راحت پیدا ہو جائے گی، بڑی آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ آئے مجلس میں، ایک فرد سلام کر لے تو کافی، ایک فرد جواب دے دے تو کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی علمی یا دینی مجلس چل رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر آنے والا قطعاً سلام نہیں کرے، بلکہ وہ آ کر خاموشی سے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آیا وہ سلام کرتا ہے، نہیں، یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ یا اگر ایک آدمی کسی عمل میں لگا ہے، جیسے وضو کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، انفرادی اعمال میں مشغول ہے، تب بھی ایک دم اس کو سلام نہیں کرے، وضو کرنے والے کا انتظار کرے کہ یہ فارغ ہو جائے، تلاوت کرنے والے سے اگر بہت ضروری ملاقات ہے تو قریب میں بیٹھ جائیں، خاموش، ذکر والے کے برابر میں بیٹھ جائیں، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ کوئی ہے، وہ تلاوت ختم کرے۔ تو بہرحال یہ سلام سے متعلق مختلف مسائل تھے، اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔